ہماری آج کی کتاب روزگار سفیر جناب کرامت اللہ غوری پاکستان کے معروف بیوروکریٹ، فارن آفس کا ستون سمجھے جانے والے اور پاکستان کی صحافت، علم اور تحقیق کے موضوع پر ڈان میں گزشتہ 50 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ان کی کالم نگاری کو۔ فارن افیئر سے دلچسپی رکھنے والے اور پاکستان کے خارجہ امور پہ گہری نظر رکھنے والے کرامت اللہ غوری صاحب کے نام سے یقیناً واقف ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے فارن آفس کے بہت سارے لوگوں کے برعکس اردو زبان میں اس بات پر انہوں نے بہت فخر کا اظہار کیا ہے کہ میں دہلی سے تعلق رکھتا ہوں اور اردو میری مادری زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اردو کو ذریعہ اظہار بنایا اور یہ خوبصورت کتاب جو تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہے لکھ دی۔ 21 اکتوبر 1966 کو جب وہ اپنے گھر سے روانہ ہوئے سول سروس اکیڈمی کے لیے لاہور کی جانب اپنی ٹریننگ کا آغاز کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس وقت سے لے کر پاکستان کی فارن آفس کی بے شمار بہت ہی دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھایا، اور انہیں نیو یارک سے لے کر استنبول، الجزائر، بغداد، کویت، بیجنگ، منیلا، فلپائن اور پاکستان دفتر خارجہ میں بہت عرصے تک خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا۔ اس کتاب کو ہجرتوں کی کہانی سے انہوں نے آغاز کیا ہے اور اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کیا ہے، اور ایک اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ غوری بر صغیر پاک و ہند میں کیسے آئے، ان کی کیا تاریخ تھی اور کیا انداز تھا۔ بنیادی طور پر غوری قبیلہ کلات، ایرانی بلوچستان اور قندھار یعنی جنوب مغربی افغانستان اور ایران کے علاقے کے وسط میں آباد تھا۔ غوری قبیلے کے جو ہمسایہ لوگ تھے ان میں چشت قبیلہ اور مودود قبیلہ خواجہ غریب نواز شہاب الدین غوری کے ساتھ ہی بر صغیر پاک و ہند میں آئے، اور خواجہ غریب نواز کے توسط سے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے ہی کرامت اللہ بنے۔ ان کے والد حیات اللہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم پانے کے بہت خواہش مند تھے، لیکن اپنے معاشی حالات اور مجبوریوں کی بنا پر وہ اپنی تعلیم علی گڑھ میں تو نہ جاری رکھ سکے، لیکن پاکستان کے انڈیا کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے جوائن کیا۔ لیکن اپنی اس خواہش کو 7 بیٹیوں کے بعد جب ان کا بیٹا خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر منت ماننے کے بعد پیدا ہوا تو انہوں نے اس نسبت سے اس کا نام ہی کرامت اللہ رکھا۔ تو کرامت اللہ غوری بنیادی طور پر ایک ایسے پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے شہاب الدین غوری کے بر صغیر پاک و ہند میں آمد اور غوری قبیلے کی فیاضیاں اور ان کی بہادری کا تذکرہ اپنے ابتدا سے شروع کیا ہے، اور اسی سے ان کی آبیتی کی ابتدا ہوتی ہے۔ شہاب الدین غوری، جیسا کہ ہم تاریخ پہ نظر رکھنے والے لوگ، ناظرین، سامعین بخوبی واقف ہیں کہ وہ یہاں بر صغیر میں آئے اور پرتھوی راج چوہان کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے یہ عہد کیا اور یہ قسم کھائی کہ جب تک میں اپنی اس شکست کو فتح میں تبدیل نہیں کروں گا میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ 1 سال وہ ان تیاریوں کے سلسلے میں فرش پر ہی سوتے تھے، اور اس باہمیت غوری پٹھان نے بالآخر 1 سال بعد پرتھوی راج چوہان کو شکست دی اور مسلم سلطنت کی بر صغیر میں بنیاد رکھی۔ اور یہ ان کی شجاعت کی داستان ہے، اور ان کی فیاضی، ان کی وفاداری کی داستان کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ان کے بھائی غیاث الدین نے ان کو واپس افغانستان بلانا چاہا تو انہوں نے اپنے بھائی کی پکار پر لبیک کہا اور اپنی بر صغیر پاک و ہند کی سلطنت کو اپنے غلام قطب الدین ایبک کے حوالے کیا، اور وہ واپس افغانستان چلے گئے۔
قطب الدین ایبک جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بر صغیر میں خاندان غلامہ کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور خاندان غلامہ کی حکومت بر صغیر پاک و ہند میں ایک عرصہ تک رہی، اور بہت شان و شوکت کے ساتھ انہوں نے یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام کے پیغام کو، اس کی اشاعت کو بھی اپنا ہدف بنایا، اور مسلم صوفیہ کی اس انداز میں سرپرستی فرمائی کہ اسلام اور مسلمان یہاں جڑیں پکڑ گئے۔ تو یہ غوری قبیلے کی ابتدا اور ان کی بر صغیر آمد کی ایک کہانی ہے۔ دوسری کہانی جو ان کے بچپن سے جڑی ہے وہ تاریخی مقام ہے جہاں کرامت اللہ غوری کا بچپن گزرا، اور ایک اہم اور خوبصورت حوالہ جس کا انہوں نے یہاں تذکرہ کیا اپنے کتاب کے ابتدائی باب میں ہی، وہ ان کے دور سفارت کے آخری دنوں کی ایک یاد ہے کہ جب وہ ترکی میں پاکستان ایمبیسی میں بطور سفیر پاکستان تعینات تھے، اور ایک اہم تقریب میں کسی اہم ملک کے سفیر نے ان کو بلایا علیحدگی میں، اور وہ بڑے حیران ہوئے، اور اس کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ بہت اہم راز کی بات کوئی سفیر محترم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ آج پاکستان نے اپنے جس میزائل کا تجربہ کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اس کا نام آپ کے نام پر رکھا ہے؟ تو غوری صاحب نے ان کو بتایا کہ یہ بنیادی طور پر میرے نام سے نہیں، بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے پہلے باقاعدہ حکمران جناب شہاب الدین غوری کی یاد میں ہے۔ ایک اور اہم حوالہ کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم جو ہیں محسن پاکستان، وہ بھی غوری قبیلے سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور ان کے جد امجد بھی شہاب الدین غوری تھے۔ یہی وجہ کہ ڈاکٹر صاحب نے دریائے جہلم کے کنارے شہاب الدین غوری کی قبر پر اپنی جیب سے شہاب الدین غوری کا مزار تعمیر اور اس کی مرمت کا کام کیا۔ اس کے علاوہ کرامت اللہ غوری صاحب نے اپنے بچپن کی ان یادوں کو بھی تازہ کیا ہے جو انہیں جامع مسجد دہلی کے قریب رہنے والے اپنے محلے، اس سے جڑی تاریخی شخصیات اور ان تاریخی مقامات کے ساتھ انہوں نے اپنا پورا بچپن جہاں گزارا، بڑے بڑے لوگوں کو جہاں انہوں نے دیکھا، اس کا کچھ تذکرہ بھی انہوں نے اس آپ بیتی کے ابتدائی ابواب میں کیا ہے۔ یہی غالباً 1946 میں ایک دن چاندنی چوک سے انہیں اپنی حویلی کی چھت پر کھڑے انہوں نے ایک کھلی بس کی چھت پر قائد اعظم کو بھی دیکھا، جو چاندنی چوک سے ایک مسلمانوں کے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ یہ بھی ان کی زندگی کا ایک یادگار واقعہ ہے جو انہوں نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے۔